وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا اور ایک طرف ہوگا، یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں، کیونکہ اس کے بعد اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے، کیا بنے گا، ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ 72 میں سے، بلکہ اب 73 ہونے والے تھے، یہود کے زمانے میں 72 تھے، 73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے، یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے۔ کتنا مشکل کام۔ اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ یہ تو مارے جاتے۔ کتنا مشکل سوال ہے، آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں، کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا، مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ کون سا مشکل کام ہے، ما انا علیہ و اصحابی، سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا یہ مشکل کام ہے، لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا، اس بارے میں جو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کو یہ پتا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں، تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر کے زریں پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا، اور گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے، اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا کھلا حال تھا۔ مسجدیں بنانے سے روکا گیا، مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منظم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی، اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی، حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کر کے حق ہے، تم گندے پلید لوگ، وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا۔ آپ کو حج سے روکا گیا، آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے۔ ینہا عبدا اذا صلی، کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں، جو خدا کی عبادت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے۔ یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ، ان کے بچے اپنے والدین کا ورثہ پانے سے محروم، ان کے مکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو، اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں، اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حقیقت کس مسلمان پہ پوشیدہ ہے آج بتائیں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پتا کہ یہ سلوک تھا۔ اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک فرقے نے، دو فرقوں نے؟ اجماع ہوا ہے، اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، اتنا ثواب کا کام، اتنا نیکی کا کام، کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو، ناپاکوں کو، اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو، تم بھی ان کو قتل کرو، تم بھی ان کو لوٹو۔ ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں؟ ہمارا حق ہے، خدا ہمارا ہے، ان کا نہیں۔ ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ ان کا کوئی حق نہیں، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں۔
وہ سارے جرائم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے، وہ ان سارے جرائم کی مرتکب آج یہ 72 کی جمعیت ہے اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں، جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ناواقف ہیں۔ کوئٹہ کی عدالت میں جب مسجد مسمار کی گئی اور احمدیوں کو کلمے کے پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا، تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جمعیت تھی، ان کا صوبائی صدر ہے، وہ بیان دے رہا ہے۔ وکیل نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت احمدیوں سے کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا؟ جواب تھا کہ مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے، ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں، تو شبے کی کون سی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میرے نزدیک تو جس واقعہ کو احمدیت کی تکذیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی، ہر لحاظ سے پوری، ہر پہلو سے پوری ہوئی، اور اس میں اب کسی جھگڑے کی بات نہیں کہ عالم ہے غیر عالم، سب کے سامنے بات کھل گئی ہے۔ اگلا سوال۔